السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ اور اللہ کا مہینہ ہے، اور اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو کہ خوشی کا مہینہ تھا، حضرت امام علیہ السلام کی شہادت سے غم کے اندر ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ مگر افسوس، فرقہ واریت نے اپنی کتابوں اور کچھ اشعار کے اندر ماتم کے ساتھ ساتھ غم حسین اور رونے کو بھی حرام تک کہہ دیا، حالانکہ ماتم حسین اور غم حسین میں بہت فرق ہے۔ اور اسی موضوع پر کچھ علماء کرام اور اپنے اپنے مسلک کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے۔ تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے۔ جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے، اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے۔ کربلا وہ پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام۔ بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح۔ آؤ اس محبت کا چراغ جلانے کے لیے تھوڑی غم حسین کی بات کر لیں۔ بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں آ کر، کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے؟ کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟
आओ मेरे पास तुम्हें बताऊं मैं क्यों रोता हूं। मुस्तफा रोता है। खुदा की कसम मुस्तफा न रोए होते तो मैं कभी न रोता। तबकात इब्न साद को देखे, बहकी को देखे, मुस्नद अबू जाला को देखे, हमारी कुतुब सियासता की देखे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती आका के घर अंदर दाखिल हुई, हुसैन मुस्तफा की गोद में थे और मुस्तफा की आंखों से आंसू रवां थे। बता रहा हूं कि ताहिर उल कादरी क्यों रोता है हुसैन के गम में, इसलिए कि मुस्तफा रोए हैं हुसैन के गम में। और जिसके दिल में ईमान है वो हुसैन के लिए रोएगा। ये रोना सब्र के मनाफी नहीं है। अगर इसे सब्र के मनाफी समझो तो देखो बात कहां तक जा पहुंचेगी। मुस्तफा रो रहे हैं। अरे अहले सुन्नत, अगर रोने पे आपको ताज्जुब हो गया है, खुदा की इज्जत की कसम मुझे तुम्हारे सुन्नी होने पे ताज्जुब हो गया है कि तुम्हारी सुन्नियत कहां गई। और इसको तो हर शख्स मानेगा, जिद की बात नहीं। मैं कोई ये नहीं कहता कि ये रस्में वगैरह ठीक है, मगर हर बंदा ये समझता है कि अगर इतनी फरियाद ना होती रहती तो लोग इस बात को बढ़ा देते। मेरे सामने तारीख के हुक्मरानों ने इमाम हुसैन की कब्र जो बनी हुई थी उस पर हल चला दिए, वहां खेतियां कराई, हर तरह इन्होंने कोशिश की कि ये बात दुनिया को भूल दो। इसलिए इस हद तक तो ये बात ठीक है, ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़लम, कि जुल्म हुआ उन्होंने तो आदमी को चीखने चिल्लाने का हक। रो कर उम्मत को बताते रहते हैं कि पहली सदी और नवासा रसूल हुजूर के कंधों पर सवारी करना उसका ये हजर। इस लिहाज से तो बात गलत नहीं है कि वाकया दोहराते रहे और लोगों को बताते रहे। मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा है सूरज, दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था, जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है, हुसैन कहां छोड़ाया है। आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया। आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। आज भी जिंदा है। मरता तो वो है जिसकी फिक्र मर जाए, मरता तो वो है जिसका नस्बुलैन मर जाए, मरता तो वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए। हुसैन का नस्बुलैन जिंदा, हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा। आला में गम ताज़ा करने के लिए करबला बयान करना हराम है और आले बैत की मजलूमियत बयान करना कि वो कर कुछ नहीं सकते थे, इस तरह बयान करना आले बैत की शान, ये भी हराम है। असी पिटन वाले नहीं, असी जब आले बैत की गल करिए तो बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन कि यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत। ऐ कोई गल है की मतलब होया? हाँ जी, क्यों जी ऐ की मतलब होया कि जनाब आले बैत का जिक्र करते हैं बड़े जिन्हें रोना है उत्थे चला जाओ, लुटे गए पट्टे गए की हो लुटे पट्टे साढ़े को की गल कोई नहीं, लुटे गए पट्टे गए। हाँ लुटे गए पट्टे गए की हो लुटे पट्टे साढ़े को की गल कोई नहीं, लुटे गए पट्टे गए। अस एहो जी शहादत बयान करने वाले नहीं भाई उतो निकलते जवान भी होए गल। इमाम बाड़े जिन्हें रोना है उत्थे चला जाओ, लुटे गए पट्टे गए की हो लुटे पट्टे साढ़े को की गल कोई नहीं, लुटे गए पट्टे गए। हाँ इमाम बाड़े जिन्हें रोना है उत्थे चला जाओ, लुटे गए पट्टे गए की हो लुटे पट्टे साढ़े को की गल कोई नहीं, लुटे गए पट्टे गए। अल्लाह ना वास्ता ने और जरूर तुसा ना कोई मर्सी ते रोसो, हुसैन वास्ते भी रहो छोड़ो। हुसैन रोने वाला कोई नहीं ने, हुसैन ना थोड़ा सदमा है। तुसानिया तियां तुसानिया पैड़ा ने सिरियां तू चादरां लैमन। मौलवी मैं तुम दसा इज्जत के शै नहीं, ताड़ी सकीना इतनी धी रोवे ते 3 दिन बिलके पानी वास्ते है जी।
حسین کے غم میں رونے کو اور اس کو حرام کہنا اور اس کا مذاق اڑانے والے، اور یہ اشعار کہ جس کے تیسرے مصرے میں لکھا ہوا ہے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ماتم تو نہیں جائز، مگر غم حسین اور رونے کو تو منکر نہ کہا جائے، کیونکہ غم حسین میں رونا سنت ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جو اس حدیث سے واضح ہے۔ عبداللہ بن نجی کے والد ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے ذمے حضرت علی کے وضو کی خدمت تھی۔ جب وہ سفین کی طرف جاتے ہوئے نینما نامی جگہ کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو عبداللہ یعنی کہ حضرت حسین کو کہا کہ صبر کرنا، فرات کے کنارے پر رک جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ فرمایا، میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا؟ خیر تو ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبریل اٹھ کر گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مٹی کی خوشبو سنگھا سکتا ہوں۔ میں نے انہیں اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کر اٹھائی اور مجھے دے دی۔ بس اس وقت سے اپنے آنسو پر مجھے قابو نہیں ہے۔ یہ سنت نہیں تو کیا ہے؟ اور اس پر یہ دلیل دینا فرقہ واریت کی آڑ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک مرتبہ روئے تھے، اس کے بعد تو آپ نے کبھی غم نہیں منائے۔ تو مسند امام احمد اور مشکات المصابیح کے اندر احادیث موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے ایک روز انصاف الانہار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال پرانگدہ اور جسم اطہر پر غبار آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہو، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج صبح سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں نے اس وقت کو یاد رکھا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسی وقت انہیں شہید کیا گیا، اور یہ 61 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 سال بعد کا واقعہ ہے، جب امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور یہ خواب ایک صحابی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ دونوں احادیث کو بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح تقویۃ الایمان میں علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید، جن کو تینوں مسلک کے مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کمال تشویش ہوئی اور گھبرا گئے، اور یہاں جو حضرت امام پر رنج و تکلیف ہوئی، اس کا حال دریافت کر کے عالم ارواح میں حضرت کو رنج ہوا۔ اس کے بعد ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ سوگ تو صرف 3 دن کرنا جائز ہے، تو پھر ہر سال کیوں؟ تو سوگ حسین اور ماتم حسین یہ ایک الگ چیز ہے، اور غم حسین انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ وہ کیسے؟ کہ صحیح بخاری کے اندر جب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہارا نام وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہی حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ تو انہوں نے بیان کیا، پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ اور ایک اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا اسلام قبول کرنا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، لیکن کیا تم ایک کام کر سکتے ہو کہ مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھاؤ؟ تو حضرت حمزہ تو 3 ہجری کے اندر فوت ہوئے تھے، تو 8 ہجری کے اندر 5 سال بعد کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ سوگ حمزہ تو 3 دن تھا۔ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، لیکن حضرت حمزہ کے غم میں انہوں نے بھی حضرت وحشی کو یہی الفاظ تمام کہے۔ تو پھر اس دکھ کے اندر ہی آپ نے حضرت وحشی کو، ایک صحابی کو جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہا کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ یاد آتا ہے، تم مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مشکات المصابیح کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے بارے میں اتنا رقص نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں کیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ بکری ذبح کرتے، پھر اس کے ٹکڑے کرتے، پھر انہیں خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے تھے۔ کبھی کبھار میں آپ سے یوں عرض کرتی، گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے، یعنی کہ اس نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اسی طرح مشکات المصابی اور ابو داؤد کے اندر احادیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا تو زینب رضی اللہ عنہا نے ابو العاص اپنے خاوند کے فدیہ میں مال بھیجا اور اس میں اپنا ہار بھی بھیجا جو حضرت ختیجہ کا تھا، جو انہوں نے ابو العاص کے ساتھ شادی کے موقع پر عطا کیا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو اس زینب کی خاطر آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس کی خاطر قیدی کو رہا کر دو، اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ عہد لیا کہ وہ زینب کو میرے پاس مدینہ آنے کی اجازت دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور انصار کے ایک آدمی کو مکہ بھیجا تو فرمایا تم دونوں یا حج کے مقام پر ہونا، حتیٰ کہ زینب تمہارے پاس سے گزرے تو تم اس کو ساتھ لے لینا، حتیٰ کہ تم انہیں مدینہ یہاں میرے پاس لے آنا۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کا غم تھا۔ خدا را فرقہ واریت کے اندر حق کو مت چھپائیں، جہاں اختلاف ماتم اور دوسری چیزوں کا ہے وہ ضرور کریں علم کے ذریعے، لیکن حق چیز کو مت چھپائیں۔ اور ایک اور مثال کہ انسان کو اپنے چچا اور بیوی سے کیا زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے، تو جنہوں نے اہل بیت حضرت امام علیہ السلام کو شہید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان کا غم نہیں تھا؟ اور اس غم میں روئے بھی تب کہ جب ایک واقعے کو 50 سال کے بعد ہونا ہے، جس حدیث میں حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد 50 سال بعد 61 ہجری کے اندر جو حضرت عباس کو خواب آیا تو کیا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم نہیں طاری تھا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور حق بیان کرنے کی توفیق اور فرقہ واریت سے دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔